الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر، مختلف لوگوں کے اندر عجیب قسم کے فتنے بپا ہیں، جس میں سب سے بڑا جو آج کل فتنہ ہے وہ ہے جادو، جن اور شیاطین کے دوسرے معاملات. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ میرے پاس روحانی طاقت ہے، میں یہ کر دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. عموماً آپ اپنے ملکوں میں اشتہارات پڑھتے ہیں میڈیا پر. جس کو یہ روحانی طاقت کہتے ہیں، یہ ایکچوئل جو ہوتی ہیں وہ شیاطین کی طاقت ہوتی ہے، جنات شیاطین کی طاقتیں ہوتی ہیں. روحانی طاقت توکل کو کہتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. اب رب کیا ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو مارنے والا، جو زندہ کرنے والا، جو اولاد دینے والا، جو نہ دینے والا، جو بیمار کرنے والا، جو شفا دینے والا، جو بگڑی بنانے والا، جو داتا، جو غوث، وہ ہے اللہ. جو اس پر بلیو کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، ثم استقاموا، یہ اللہ کی شرط ہے، مشروط ہے یہ کہ اللہ کن کی مدد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت پکڑتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر فرشتوں سے میں مدد کرتا ہوں، جنوں سے نہیں، پیروں سے نہیں، فقیروں سے نہیں، فلاں سرکار سے نہیں. پھر اللہ مدد کرتا ہے فرشتوں سے. وہ تو قدرت رکھتا ہے ہواؤں سے مدد کرنے کی، وہ تو قدرت رکھتا ہے چنٹی، سانپ، بچھو، جس سے چاہے وہ، یہ اللہ کی فوجیں ہیں، جس سے چاہے وہ مدد کرے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو استقامت پکڑتا ہے اس پر کہ میری زندگی کا مالک میرا اللہ، میری مشکل کشا کا مالک میرا اللہ، میرا حاجت روا میرا اللہ، میری بگڑی بنانے والا میرا اللہ، میرا داتا، میرا غوث وہ اللہ. پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں. واللہ العظیم میرا ایک بڑا سا عجیب سا شعبہ ہے. بڑے بڑے یہ خبیث جادوگر جو پیر بنے ہوتے ہیں، یہ ایکچول ہوتے جادوگر ہیں. لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کی کوئی خاص پہچان کوئی لباس کے ساتھ نہیں فرمائی کہ یہ چوغا ہوگا، یہ دستار ہوگی، یہ کڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ کے ولیوں کی پہچان اللہ کچھ اور بتاتا ہے. جو ہم نے ولی مان لیے وہ شیطان کے ولی ہیں. وہ جس کو کرامتیں کہتے ہیں وہ سب شیاطین جنات کا طریقہ ہوتا ہے. ان کے پاس شیاطین جن ہوتے ہیں، وہ جنوں کے قابو ہوتے ہیں. جن کسی کے قابو نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیں. جن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عموماً یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے نماز ہی میں آپ کے کچھ وقت استراحت رہا. پھر اس کے بعد نماز ہی میں آپ پھر اپنی جگہ واپس آ گئے. صحابہ نے نماز کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نماز میں کوئی نیا چیز آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آج مجھ سے نا امید ہو گیا. شیطان مجھ سے آج نا امید ہو کر اس نے پوری دنیا سے، زمین و آسمان سے شریر قسم کے شیاطین کا ایک لشکر ترتیب دے کر اس کی قیادت کرتے ہوئے وہ آج آگ لے کر مجھ پر حملہ ور ہوا. وہ میرے قریب آتا گیا، میں نے اعوذ باللہ پڑھی لیکن وہ نہ رکا. تو پھر میں نے الآن کا بلعنت اللہ 3 بار پڑھا تو میرے قریب آیا تو میں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا. میں نے اتنی زور سے اس کا گلا دبایا کہ میں نے اس کا لواب اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا. اگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ کر مدینے کے بچے بلوا کر اس کا مذاق اڑواتا. اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جن کو پکڑا جا سکتا ہے، جن کو مارا جا سکتا ہے، جن قتل کر سکتا ہے، جن قتل ہو سکتا ہے، دلیل ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بات. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں لوٹنا شروع کر دیا. جو شیطانیت ہے اس کو روحانیت کہہ دیا گیا. یہ جی روحانی معالج ہے، وہ شیطان کا معالج ہے، شیطان کا علاج کرتا ہے، شیطان کے ساتھ مل کے علاج کرتا ہے. اس بابا جی کے پاس جن ہیں، اس نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہے. یہ یاد رکھنا، جنوں کو صرف قابو کر سکتے ہیں جس کے لیے جو دعا مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں پر غور کریں. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا. اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں گندے لوگ، یہ چلے کرتے ہیں قبرستانوں میں، بیابانوں میں، قبرستانوں میں جو ٹوٹی پرانی قبریں ہوتی ہیں وہاں پر. ہم کہتے ہیں اس اللہ کے ولی نے بہت محنت کی ہے. وہ بدبخت شیطان کا ولی ہے. پھر بڑا شیطان وہ مختلف بڑے گندے سے عجیب الفاظ ہوتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، جس سے بڑے شیاطین ان کے سامنے چھوٹے بن کر آتے ہیں. ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع ہیں، حالانکہ وہ ان کو تابع کر لیتے ہیں. کیونکہ جن تابع نہیں ہوتا، جن تعاون کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے جن کو قابو کیا ہوا ہے، وہ جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیونکہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں شیطان کا تعارف ہی نہیں ہوا صحیح طریقہ سے. جب بھی شیطان کا ذکر ہوتا ہے تو ایک دم ہمارا ذہن جاتا ہے ابلیس کی طرف، حالانکہ یہ زیادتی ہے. وہ تو میرا ایک اللہ ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ اکیلا ہے، مستوی العرش ہے. وہ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہے. اس کا وجود کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کا وجود کی اپنی شان کے مطابق ہے. وہ علم و حکمت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. یہ ایک عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ بات. آیا کہ ابلیس ملعون اکیلا تخت پر بیٹھا سمندر کے اوپر، کیا اس کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہاں تخت پر بیٹھ کے وہ ہر دنیا میں ہر جگہ وہ اپنا کنٹرول کرے؟ ابلیس جنوں میں سے ہے. آگے جنوں کی ذریت ہے، یہ جنات ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں.
کوئی کر دیتا ہے یا خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، دشمن کو اگر آپ نے زیر کرنا ہے، دشمن کو قابو کرنا ہے، دشمن کے اوپر اگر آپ نے قابو ڈالنا ہے، جزاک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ، بسم اللہ۔ تو آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ ہے، ہم تو بڑا مختصر اس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے کہ فطرانے کا مال ہے، ان کو نگرانی کے لیے مقرر کیا، تو انہوں نے کافی پریشانی محسوس کی کہ مال ان کا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے نا روزانہ۔ اب وہ فکر مند ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت فکر سے پہرا دیتا ہوں مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مال کیسے کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لفظ بتایا، آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، اب وہ رونے لگا کہ چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی سے اللہ بتا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھی کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تیرا مہمان پھر آئے۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر پکڑا۔ اب بعض لوگ بغیر دلیل کے انکار کر دیتے ان چیزوں کا، نہیں جی نہیں، جن کتنے چوری کر سکتے ہیں جی، جن کس طرح کر سکتے ہیں جی۔ اب حدیث کو سمجھیں تو نظر آئے نا، ہمیں سمجھ آئے۔ اب یہ کون ہے، یہ کس کا واقعہ ہے؟ صحیح حدیث ہے، علماء حضرات بیٹھے ہیں، تحقیق کر لیں۔ تیسرے دن جب دوسرے دن بھی وہی حال ہوا، تیسرے دن عرض کی کہ میں نے پکڑ لیا۔ اب بہت رویا چلایا، کہنے لگا اگر تو مجھے چھوڑ دے تجھے میں چند کلمے بتاتا ہوں، تو یہ پڑھ لیا کر تو میں نہیں آؤں گا۔ اب صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہیں پتہ چل رہا یہ کون ہے۔ اب جا کر جب عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا جھوٹا بات سچی کر گیا۔ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ یہ چیزیں اٹھاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، یہ لڑائیاں کرواتے ہیں میاں بیوی کی، بیوی قسمیں اٹھاتی ہے، بچہ قسمیں اٹھاتا ہے، لیکن گھروں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے دو اور واقعے ہیں، ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا صحیح واقعہ ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اب ہمیں دشمن سے آگاہی نہیں، بغیر دلیل کے ہم اس کی رد کر دیتے ہیں، یہ بالکل زیادتی ہے۔ اللہ بھی شرک کو، اللہ بھی کفر کو رد کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ کہیں مچھر کی اور کہیں مکھی کی دلیل دے کر قائل کرتا ہے۔ اب ہم خام خواہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ شیاطین لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے ہمزاد کے ذریعے دوسرے ہمزاد سے پتہ کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم خود گئے ہیں جی، ہمارے پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم اس کے جا کر سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک دم سب کچھ ہمارا بتا دیتے ہیں۔ یہ ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائی ہم اس کو رد کیسے کریں گے؟ ہم دلیل سے رد کریں گے، وہ مانے گا۔ اب ہم کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے، اس بدبخت کے پاس کون سی قوت آ گئی جس سے یہ سارا کچھ بتا دیتا ہے؟ اب ہم لیتے ہیں رہنمائی اپنے اپنے نبی سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاف ابن سیاد ایک ملعون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کاہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے جاتے ہیں، وہ بدبخت کہتا ہے کہ تم کیا مجھے دعوت دو گے، جو میں تمہیں کہتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو تمہیں نہیں نظر آتا۔ یہ حدیث میں پورے واقعات ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانتا ہے؟ اس نے بولا تیرے ساتھ جو دو ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تخت دیکھتا ہوں سمندر کے اوپر،
وہ تو شیطان کا تخت ہے. میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر سورہ دخان کی کچھ آیات تلاوت فرمائی. تو کہنے لگا پڑھا تو جو تو نے مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کے لیے تو کلام نیا تھا نا قرآن پاک. کہتا لفظ دکھ تو نے کہا ہے، لفظ دکھ تو نے کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ اس خبیث کے پاس کیا ہے؟ اس کا شیطان. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. یہ ہے نا حدیث کہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. اس کا مطلب یہ القاء کرتے ہیں، یہ دلوں میں القاء کرتے ہیں، یہ خواب میں آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھے خواب پر شکر ادا کرو اور برے خواب کو زائل کر دو. اور ہم نے جو آج تک سیکھا یا ہمیں بتایا گیا الا ماشاء اللہ، تو یہی جی جب برا خواب دیکھو تو تھو تھو کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کر دیا کرو. یعنی کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو پھر تھو تھو کر دو. یہ بالکل حدیث کے الٹ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو زائل کر دے. زائل کرنے کا طریقہ بتایا، برے خواب کو زائل کر دیا کرو ورنہ اس کا اثر جو ہے وہ 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. یعنی کہ اس کا اثر جب تک آدمی زندہ ہے وہ معلق ہے، موجود ہے، الا کہ جب تک تم اس کو ضائع نہیں کرو. اب ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 بار اس خواب کو ذہن میں لائیں. یعنی ایک بندہ دن میں کئی بار رات کو کئی خواب دیکھتا ہے. اب ایک خواب اس کو شوق کر رہا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے، تو وہ اس کو ذہن میں لا کے الٹے کندھے پر 3 بار تھو 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 کرے گا. پھر اس کے بعد پڑھے گا اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ پڑھنے سے صحابی فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر خواب ہوتا تو میرے سامنے وہ ذرے کی حیثیت نہ رکھتا. خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اب کتنی بڑی اذیت میں ہوتا ہے بندہ جب خواب دیکھتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے. بڑا مشہور واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے علاوہ آپ کے جتنے مہاجر ساتھی تھے سب بیمار ہو گئے. سب کو بڑا عجیب سا بخار چڑھ گیا. اب وہ بخار ایسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کو یعنی کہ ذہن میں لا کے اچھا نہ سمجھتے ہوئے مکے کو یاد کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، اس سے بھی بہتر کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مدینے کے سا میں برکت ڈال، اس کے رزق میں تول میں برکت ڈال، اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا. یہ مدینے کے پاس ایک جوفہ جگہ ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، ہم تو چند دنوں کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح حسب معمول پوچھتے ہیں صحابہ سے خواب کے بارے میں، کوئی نہیں بتاتا. تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا. مجھے بڑی فکر تھی کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ آئے تھے بیمار ہو گئے، تو میں اللہ سے دعا کر کے سویا. میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی کالی سیاہ عورت، لمبے قد کی، بڑے بڑے ہونٹوں آنکھوں والی، وہ مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں چلی گئی. وہ جوفہ میں گئی، اس کا جانا تھا کہ سارے صحابہ خود بخود ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیا تھا میرے بھائی سمجھو، ایک جراثیم پر تو تمہارا ایمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
ڈینگی ہو گیا جی، لاہور میں سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے جی ڈینگی کی وجہ سے، لیکن جن کی وجہ سے نہیں جی، ہم تو اشرف المخلوق ہیں، جن کی کیا اوقات ہے ہمیں نقصان پہنچائے؟ حالانکہ یہ تیسری نہیں دوسری مخلوق ہے۔ جن بیمار کر سکتا ہے، ایک سانپ اگر کاٹ سکتا ہے، ایک جراثیم آپ کے خون میں جا کر آپ کے اندر بیماری پیدا کر سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس استحاضہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایسی بیماری ہو، جس کا حیض بند نہ ہو، وہ اپنے ایام پورے کرے، غسل کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنے بستروں پر جاؤ تو کیا کرو؟ سمجھو میرے بھائی، شیطان سے مراد ابلیس نہ لیا کرو، یہ اس کی ذریت ہے۔ آپ نے فرمایا شام کے وقت اپنے بچے اور اپنے جانوروں کو بند کر لیا کرو، یہی ہے۔ شیطان چھوٹے بچے کی دبر میں انگلی کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ پھر بیماری لگتی ہیں بچوں کو اس وقت، ہمارے وہی وقت ہیں بازاروں میں گھومنے کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی کہ جس دروازے کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اس دروازے کے اندر یقین کریں کہ مسلمان جن بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ دھو کر کھانا کھایا کرو، پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ میں وہ واقعے بتاتا ہوں کہ ہم جب ان خبیثوں سے جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ بھی پلیٹ صاف کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، ورنہ جو نہیں کھاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی کھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فلسفہ ہے؟ کوئی الجبرے کا سوال ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ اگر تم بھول گئے ہو تو بیچ میں کہہ دو بسم اللہ اول آخر، وہ کہہ کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں ہمیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن اس کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی کام کے لیے اٹھو اپنے بستروں پر ہاتھ مار لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے۔ فرمایا نہیں، اپنے ہاتھ دھو کر سویا کرو، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کے اوپر نہ چھوڑ دینا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آگاہی ہمیں بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو بہت معمولی سا لیا، نماز پڑھی ایک دم بھاگے، کوئی اذکار نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، بستر پر جاتے ہاتھ مارتے، پھر بیٹھ کر پڑھتے، اخلاص فلق ناس 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھ کو تھو تھو کرتے، اس طرح مل کے پورے جسم کو 3 بار اس طرح کرتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار، ایک بار جب عرش پہ جب آپ گئے اوپر اپنا معراج پہ، تو شیطان جب پہلی بار آگ لے کر آپ پر حملہ ور ہوا تو جبرائیل نے جو دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر، پھر اس وقت دوسری بار جب اس کو پکڑا تو آپ نے یہ پڑھی۔ آپ بستر پر اس دعا کو خود پڑھا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب وحی ہوئی ہے، ہمیں تو یہی کہا گیا جی کہ جبرائیل آئے تو آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنی حکموں کو نہ توڑتا ہے نہ توڑنے دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب جبرائیل آئے، سلام کرنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے پڑھایا، آپ کو پڑھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرا کرو؟ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور اس پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل، یہاں بھی جو توکل کرتے ہیں اس کا زور نہیں چلتا۔ ہمیں بہت دیتے ہیں، بہت زیادہ، یہ تینوں کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، ان کے شیاطین آ کر بندوں میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔
ہم کہتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہیں چاہے گا. کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان. صرف توکل اپنے رب پر، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میرے بھائی واللہ العظیم کوئی آپ کا بال بکا نہیں کر سکتا. صرف اپنے اندر یہ گمان پیدا کر لو کہ میرا مشکل کشا میرا اللہ ہے، میرا حاجت روا. اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. میں نے تو اس کام میں یہ سیکھا ہے کہ توکل کر لو کہ میرے اللہ نے اگر اس سے موت لکھی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر نہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں شیاطین دنیا کے، یہ مجھے نہیں در پہنچا سکتے. تو میرا بھائی دشمن سے آگاہی کے لیے ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کو شیطان کا کہہ دیا. اب ایک بات جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ہمیں رہنمائی فرما کر گئے کہ نطفے کے اوپر بھی شیطان کام کر لیتا ہے، نطفے پر بھی کام کرتا ہے شیطان. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو شیطان نے نہیں چھوا، شیطان نے نہیں چھوا. ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا. چوتھا وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین نے ضرورت کے وقت اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا، تو اللہ نے اس وقت اگر اس کو کسی اولاد سے نواز دیا، وہ بچہ بچی جب تک دنیا میں رہے گا اس کو شیطان اس کو جن کبھی چھوئے گا نہیں. یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. معذرت کے ساتھ کتنے میرے بھائی بزرگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ابتدا جہاں ہماری نسلوں کی ابتدا ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے طریقہ بتا دیا، دعا بتا دی. یہ ہماری کم بختی کہوں گا میں اس کو، یہ کم علمی نہیں کہوں گا، کم بختی کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہوئے بھی عوام الناس تک یہ باتیں نہیں پہنچا سکے. یہ ہم نے زیادتی کی، جبکہ وہ رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اپنے فضل سے ہمیں اس چیز سے نواز رہا ہے. وہ دعا آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ وطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن میں ہے کہ یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالتا ہے. میرے بھائیوں کون سی ایسی چیز ہے جس سے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ کو آگاہ نہیں کیا؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا پڑھایا، ہمارے اوپر سے بھی گزر گئی ادھر سے بھی گزر گئی. یہ دعائیں کب بتانی چاہیے؟ یہ نکاح کے موقع پر بتانی چاہیے ان بچوں بچیوں کو. اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ یقین جانیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جی پہلی رات کو جو پکڑ کے یہاں سے بال پکڑ کے دولہا دلہن کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھے. واللہ اس دعا کی اتنی برکت ہے جیسے کہ ہمارے وہ جو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا کہ ہر 4 بندوں میں سے 3 بندے بیمار ہوتے ہیں، اس کو شیطان نے مس کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو ہر بچے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. جو بندہ پہلی رات بچہ اپنی بیوی کو دماغ ادھر پیشانی کے بال پکڑ کے وہ دعا پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماریوں سے دونوں کو نجات دے. چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا. اس کے اوپر بھی میرا بھائی کام ہونا چاہیے، بھائیوں کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے. اب صبح شام کے اذکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس نے اس کو 3 بار پڑھ لیا فجر کے بعد، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو ضر پہنچا سکے. خالی یہ نہیں کہ اس کو سام بچھو یا جن، اس کو ہر چیز سے اللہ نجات دے. اللہم آجرنی من النار 7 بار پڑھنے سے اللہ تمہیں ہر آگ سے بچائے گا. ہم نے تو ترجمہ کر دیا اس آیت کا، اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچائے. ایسا نہیں بنتا ترجمہ. ہر قسم کی آگ سے، جن بھی آگ سے ہیں اللہ اس سے بھی محفوظ کرے گا. یہ میں نے اپنی تجربے میں دیکھا ہے. میں نے اگر کسی چیز پر کوئی بڑا خبیث چیز تھی، وہ جو مرضی پڑھ رہا ہوں لیکن وہ مسکرا رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اللہم آجرنا من النار، تو تڑپنا شروع ہو گیا، اس کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوٹا مت لیا کریں، کسی دعا کو چھوٹا نہ لیں، اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. جاتا کیا ہے ہمارا؟
حفاظ کو زیادہ پکڑتی ہیں یہ چیزیں، علماء دین کو یہ زیادہ پکڑتی ہیں۔ صرف میری گزارش یہ ہے کہ وہ میرے بھائی، میرے بزرگ اذکار صبح شام کے کیا کریں، کم از کم نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، ایک بار آیت الکرسی ہو، اخلاق، فلق، ناس، ان 3 نمازوں میں ایک بار، 2 نمازوں میں فجر اور مغرب میں 3 بار، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیں، اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں۔ پھر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے کیا۔ کئی کہتے ہیں یار کتنے ہوندے جن، وہ پہلے زمانے سے، تو پھر ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کیوں پڑھتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبیوں تک کو یہ برق لانے کی کوشش کریں، ان تک اثر انداز ہو جائیں۔ ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ بیماری جو ہے مجھے کس نے زر پہنچائی ہے؟ شیطان نے زر پہنچائی ہے۔ میرے بھائی اللہ نے اس کا بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، قیامت تک کے لیے اس کو قوت دی ہے، لیکن جب تک ہمیں دشمن کی آگاہی نہیں ہوگی ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اور آسان ترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک موقع کے بارے میں دعائیں بتا کر گئے، کھانے میں، نہانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بازار میں، آنے میں، جانے میں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو کون سا ایسا کام ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں ایک مرتبہ یہ دعا اس کے بارے میں میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا، کسی بندے سے میری بحث ہوئی تو اس نے بولا یہ کوئی نہیں، سب ایسا ہے، وہ بیچارہ عالم دین تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے نا، آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہوں گے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اس کی قوت کو نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان شام کا کھڑا ہے نا دیر کا کہ یہ بندہ باہر نکلے گا تو اس کو میں ورگلاؤں گا، تو جب یہ بندہ اپنے گھر سے یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کا جو شیطان اللہ نے اس کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ بھی اس سے علیحدہ ہو کر اس سے کہتا ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ورگلانے کے لیے کھڑا ہوں۔ وہ کہتا ہے الو میں تو اس کا شیطان ہوں، اس نے کچھ ایسے کلمے پڑھے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ بلّہ اے بندے تو میری امان میں آ گیا، کہتا میں اس سے علیحدہ ہو گیا ہوں اور تو اس کا کیا بگاڑے گا؟ کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ترغیب دیتے ہیں؟ ایک چورن بیچنے والا، مسالہ بیچنے والا بس کے اندر جھوٹی مٹھی کی چیز تھوڑا سا اس کو بول بچن کر کے ساری بس اس سے خرید لیتی ہے۔ تو یہ پیارے نبی کی پیاری دعائیں، یہ سب ہم نے کتابیں بڑی چھاپ دیں، بڑا اس کو بانٹا، کروڑوں نہیں کروڑ ہاں ہم نے اس کو بانٹ دیا، ہم جانتے ہی نہیں اس کی افادیت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے۔ ایک دعا کی قوت ہے، ایک دعا کی۔ جن کے گھروں میں یہ معاملات ہیں ان سے جا کر پوچھیں، جو ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، واللہ العظیم یہ بدبخت ان کی عزتوں تک کھیل جاتے ہیں، ان کے ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ نے خزانے دیے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے، آستانے آباد ہیں، وہ خبیث شعبدے بازی کر دیتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے وہ چائے کے پتر کی لاچی بنا دی، یہ تو ولی اللہ ہے، اس نے نوٹ میں سے پانی نکالی، یہ سب شعبدے بازی ہے۔ یہ جی کپڑا ناپ دیا، کچھ ہمارے بھائی بھی جو ہیں ہماری مسلک کے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، جی کپڑا ناپا چھوٹا ہو گیا تو جادو ہے، بڑا ہو گیا تو نہیں ہے، جی یہ سب بکواس ہے، یہ سب نوسر بازی ہے۔ کچھ تعویذات دیتے ہیں، تعویذ قرآن کا بھی نہیں کام کرتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب تمہیں شیطان سے تکلیف پہنچے تو کیا کرو؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ سمیع علیم ہے، وہ تمہیں بچائے گا۔ اور وہ بچانے کا طریقہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائے، کھانے پینے کا طریقہ، غسل کا، کپڑے پہننے کا، نہانے کا۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رہنمائی نہیں فرمائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ مختصراً میں نے جو آپ کے سامنے، کیونکہ میں آیا تھا عمرے کے لیے، بھائیوں نے اچانک کہہ دیا، تو میں جو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے
آپ بھائیوں کو اجازت ہے، اگر کوئی سوال جواب کرنا چاہتا ہے میرے سے تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ جی جی لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں نہیں ہو سکتی ہیں، جی جی تو اس کے بارے میں ایک جماعت ختم ہو جائے تعلیم تو پھر دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اچھا لوگ کہتے ہیں، یہاں ہم نے دیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عشاء کی نماز ہو چکی، جماعت ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے گا؟ پہلے اس کو بلوایا، اس سے پوچھا، اس نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کا ان کے اونٹوں باندھتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پوچھا جو نماز پڑھ چکے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ تو وہ ایک صحابی ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جماعت کی۔ وہ بد نصیب ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز میرے بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اکیلا بھی پڑھے وہ بھی کیا کرے؟ وہ بھی اقامت کہہ لے اگر کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے۔ ویسے تو اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کو چاہے وہ اقامت کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما، آپ فرما رہے ہیں، کوئی جماعت کے فضائل بتا رہے تھے تو ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اکیلا ہوتا ہوں، جنگلوں پہاڑوں میں بکریاں چڑھاتا ہوں، تو میں اس سے تو محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر اذان دے دیا کرو اور اقامت کہہ لیا کرو، تمہارے ساتھ جن اور فرشتے جماعت کر لیا کریں گے۔ تو وہ تو بیچارے اللہ ان کو سمجھ دے، وہ بغیر کسی دلیل کے اس کو رد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ عمل کرنے کے لیے دلیل موجود ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نقلی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور نقل بھی کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے۔ تو یہ حرم کے امام والے تو زیادتی کرتے ہیں پھر، نعوذ باللہ، ہاں یہ سارے ان پڑھ ہوئے، ہاں جی، اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اپنے اصل کو لوٹ آئے گا، اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں آ گیا۔ تو دین یہاں سے گیا، کوفے سے نہیں گیا، بغداد سے نہیں گیا، دین مکہ اور مدینہ سے گیا اور ادھر ہی لوٹ کر آ رہا ہے۔ جو میرے موضوع کے متعلق ہے میرا بھائی اگر اس سے سوال کو کرے میرا بھائی، تو نہیں ہے میرے پاس، میری طبیعت عجیب سی رہتی ہے، یہ آگے میرے اینک نہیں ہے میرے پاس۔ حسن المسلم کے اندر ایک دعا ہے، آج کل نا لوگوں کو ڈپریشن بہت ہے، وہ پھر دوائیاں کون سی لیتے ہیں جو ٹون کرنے والی ہوتی ہیں، جس میں نشہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیتا ہوں آپ کو، ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ جب اس کیفیت میں وہ بندہ اس کو تھوڑی دیر پڑھے گا تو اس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کر کے دیکھ لیں، یہ حسن المسلم کے اندر موجود ہے، یہ چھوٹی کتاب ہے نا دعاؤں والی، اس کے اندر ہے۔ پھر میں پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کو کثرت سے پڑھو گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ جی بیٹا، جی 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 جی، تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ہاں بل بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بیٹا ہر چیز کے لیے دلیل ہونی چاہیے، لوگوں کا کہنے کا جو بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس سے دلیل مانگیں، میرا دعویٰ ہے یہ میری بوتل ہے، آپ میں سے کسی کا دعویٰ ہے یہ میری بوتل ہے، تو وہ دعوے کی دلیل دے۔ ہم کیا کرتے ہیں،
वो दावा भी उसका होता है, दलीलें हम देना शुरू कर देते हैं। हाँ? आप उससे पूछें कि भाई किस दलील से ये बात कर रहे हो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन